بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، نماز عید مسجد میں ہو یا عیدگاہ میں، وہاں تک اطمینان اور وقار سے پیدل جانا، سواری پر بھی جا سکتے ہیں، لیکن جو پیدل جانے کی قدرت رکھتا ہو، معذور نہ ہو، تو اسے پیدل چلنا افضل ہے۔ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج یوم العید فی طریق رجع فی غیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ ایک راستے سے جانے اور دوسرے راستے سے واپسی میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک راستے سے عیدگاہ جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تاکہ دونوں راستوں کو برکت حاصل ہو جائے، دونوں طرف کے لوگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بروز عید بھی فیض پائیں۔ ہر طرف سے کے منافقین اور کفار مسلمانوں کی کثرت کو دیکھ کر دبے رہیں، راستوں میں بھیڑ کم ہو، دونوں راستوں کے فقراء پر خیرات بھی ہو، اہل قرابت کی قبور جو راستوں میں واقع ہیں ان کی زیارات ہو جائے، اور نمبر 7 دونوں راستے ہماری نماز اور ایمان کے گواہ بھی بن جائیں۔ دونوں راستے ہماری نماز اور ایمان کے گواہ بھی بن جائیں۔ محترم سامعین کرام، عید کا دن عظمت و رفت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزوں کی مہمانی، انعام و اکرام اور گناہوں کی بخشش کا دن بھی ہے۔ اس دن روزہ رکھنا گناہ ہے۔ عید کے دن خوشی کا اظہار اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمیں عید کے دن زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ بجا لانے چاہیے، ضرورت مندوں کا خیال کرنا چاہیے، سب سے حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ عید کے دن دیگر لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے ہاں جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے بابا جان ہیں تشریف لائے، اس وقت انصار کی بچیوں میں سے 2 بچیاں میرے پاس وہ اشعار گا رہی تھیں جو انصار نے کہے تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں گیت گائے جا رہے ہیں؟ وہ عید کا دن تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا۔ اے ابو بکر، ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ برادران اسلام، عید کا دن خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اس دن اعمال صالحہ کی کثرت کے ساتھ ساتھ خوشی کے اظہار کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس زمانے میں اہل مدینہ سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما ہذان الیومانی، کہ یہ 2 دن کیسے ہیں؟ لوگوں نے عرض کی کہ زمانہ جاہلیت سے ہم ان دنوں میں خوشی منایا کرتے تھے۔ ان اللہ قد ابدل لکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہیں عطا فرما دیے، یوم اضحیٰ اور یوم فطر۔ عزیز دوستو، یوم عید مسلمانوں کے لیے خوشی اور فرحت کا دن ہے۔ اس دن خاص طور پر رشتہ داروں سے حسن سلوک، دوستوں اور پڑوسیوں سے ملاقات کرنا مستحب عمل ہے۔ کیوں کہ اس عمل سے آپس میں محبت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے، دلوں کی کدورتیں دور ہوتی ہیں، باہم مصافحہ کرنے کی برکت سے گناہ جھڑتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یفترقا، کہ جب 2 مسلمان آپس میں ملتے اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ محبت، یہ بھائی چارگی، یہ رشتہ کتنا عظیم رشتہ ہے۔ عید کا دن مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے۔ اس دن ہر جائز طریقے سے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا چاہیے، آپس میں مصافحہ اور معانقہ بھی کرنا چاہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معانقے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، آئیے اس کا بھی سنتے ہیں۔ مختلف اقوام کا سلام ان کا آپس میں اظہار محبت ہے۔ یقیناً سب سے پہلے معانقہ کرنے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، لہٰذا عید کے دن جائز طور پر اظہار خوشی، مصافحہ، معانقہ، رشتہ دار، عزیز اقارب اور دوست احباب کی دعوت وغیرہ پر بھی
بہترین اظہار مسرت کیا جائے۔ عید کا دن، عید الفطر کا دن ہر مسلمان کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے، ہر مسلمان کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے، لیکن مردوں اور جو بے پردہ عورتوں ہیں ان کی مخلوط چہل پہل گہما گہمی، عید کا سارا دن موبائل اور ٹی وی پر فلمیں، ڈرامے اور اس کے علاوہ دیگر فضول اور فوش اور بیہودہ مناظر دیکھ کر، گانے باجے سن کر اور دیگر غیر شرعی تفریحات میں مشغول ہو کر عید کی حقیقی خوشی ہرگز حاصل نہیں کی جا سکتی۔ رفیقان ملت اسلامیہ، یہاں تک تو ہم نے کچھ تھوڑے سے مسائل، کچھ تھوڑی سی فضیلت عید کے بارے میں بیان کی ہے۔ آئیے آخر میں ہم عید کا طریقہ، نماز عید کا طریقہ سماعت فرما لیتے ہیں۔ نماز عید کی ادائیگی واجب ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ناف کے نیچے باندھ لیجئے، پھر سب آہستہ آواز سے ثنا پڑھیں، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر التکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اسی طرح دوسری بار بھی کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں، تیسری بار بھی کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیجئے۔ یہاں ایک قاعدہ یاد رکھیے کہ جب تکبیر یعنی اللہ اکبر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہیں، اور جہاں کچھ نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ اب امام آہستہ سے تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ بلند، آہستہ آواز سے، بلند سے نہیں پڑھے گا، آہستہ آواز سے پڑھے گا، پھر بلند آواز سے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے۔ اب مقتدی حضرات اس دوران خاموش رہیں گے، کیونکہ مقتدی پر خاموشی واجب ہے۔ قرات مکمل کرنے کے بعد رکوع اور سجود کریں گے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت میں پہلے قرات ہوگی یعنی سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جائے گی، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں ہوں گی جیسے پہلی رکعت میں تھیں، یعنی پہلی، دوسری اور تیسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے اور نماز پوری کر کے سلام پھیر دیں گے۔ نماز کے اختتام پر 2 خطبے پڑھے جائیں گے۔ خطبے میں فطرانے کے احکام بتائے جائیں گے، جیسے جمعہ اور نکاح کا خطبہ سننا واجب، اسی طرح عیدین کا خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ اس کے بعد دعا ہوگی اور پھر سب لوگ آپس میں عید ملیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں۔ یہ عید کا طریقہ تھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ اللہ 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 اللہ